نہ کوئی روڈ میپ ہے اور نہ کوئی صلاحیت ہے. دن بدن یہ ملک کو ملٹیپل کرائسس میں دھکیل رہے ہیں. معیشت تو تباہ کی تھی اور اب سیکیورٹی کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ آج شمالی وزیرستان میں ہمارے 1 افسر اور 5 جوان شہید ہوئے ہیں. ہمیں ان 6 شہادتوں کا دکھ ہے. ہم ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اسی طرح اطلاعات کے مطابق مکران پوسٹ پر بھی 12 شہادتوں کی اطلاعات ہیں. ایک طرف ملک کو اس طرح کے سیکیورٹی کے حالات درپیش ہیں. وہ کامیابیاں جو آپریشن عزم اور رد الفساد سے حاصل کی گئی تھیں، ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا گیا تھا، آج پھر جہاں معاشی کامیابیاں ریورس ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی کامیابیاں بھی اس حکومت کی نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی نہ ہونے کی بدولت وہ بھی ریورس ہو رہی ہیں، چونکہ ان کے پاس داخلی سلامتی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، داخلی سلامتی کا کوئی پلان نہیں ہے، اور پاکستان کو پھر اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں پاکستان 2013 سے پہلے تھا. اسی لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحت تمام جمہوری جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں کہ ہم پاکستان کو بچائیں، ہم پاکستان کو اس کی معیشت کو ڈوبنے سے بچائیں، ہم اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں تاکہ یہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے. آج پاکستان کے لیے اس کے جو خطرات ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ اس کی بقا کے چیلنجز بن رہے ہیں. اور عمران خان کی کیا ترجیح ہے کہ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے، اپوزیشن کی کردار کشی، اپوزیشن کا میڈیا ٹرائل، ہر روز عمران خان، اس کے وزراء اور اس کے مشیر آ کے اپوزیشن کے خلاف میڈیا میں جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. بھئی آپ کے پاس یہ ثبوت ہے، عدالتوں میں پیش کریں، عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. لیکن پاکستان کے لوگوں کو اپنی ناکامیاں، اپنی نالائکیاں، اپنی نااہلی چھپانے کے لیے یہ روزانہ جھوٹ بیچتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، آ کے کاغذ لہراتے ہیں. اپوزیشن نے پچھلے 2.25 سالوں میں ان کے احتساب کا سامنا کر لیا ہے، ان کے جھوٹے احتساب کا سامنا کر لیا ہے. میں بھی قید کاٹ آیا ہوں، خواجہ سعد رفیق بھی قید کاٹ آئے ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی کاٹ آئے ہیں، مفتاح اسماعیل بھی کاٹ آئے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی کاٹ آئے ہیں، شہباز شریف صاحب دوسری دفعہ کاٹ رہے ہیں، حمزہ شہباز 16 مہینے سے کاٹ رہا ہے. اسی طرح ہمارے بے شمار اراکین اسمبلی، صوبائی، قومی، وہ سب اپنی اپنی باریاں کاٹ آئے ہیں. اب عمران احمد نیازی کے کرپٹ ٹولے کی باری ہے. اب یہ ملک سے بھاگیں گے. اب شوگر مافیا کا احتساب ہوگا انشاءاللہ، جنہوں نے 200 ارب سے زیادہ عوام کی جیب سے نکال کے اپنی تجوریوں میں پیسہ ڈالا ہے. آٹا مافیا کا حساب ہوگا، جنہوں نے پاکستان سے 34 روپے کلو آٹا جو ہے ایکسپورٹ کیا اور اس کے بعد 80 روپے کلو پہ امپورٹ کیا. پاکستان سے 55 روپے کلو چینی ایکسپورٹ کی اور پھر 100 روپے کے اوپر امپورٹ کی. یہ اس طرح کی نالائکیاں، اس طرح کے لطیفے کسی ملک میں ہوتے ہیں؟ لہٰذا اب یہ بوکھلا چکے ہیں. گجرانوالہ میں انہوں نے ہمارے کنٹینرز، کرسیوں پہ قبضہ کیا ہے. آپ فکر نہ کریں، ہمارے ہر شہری کے پاس، ہر ورکر کے پاس اس کی 2 ٹانگیں ہیں. جہاں وہ کھڑا ہو سکے گا وہ کھڑا ہو کے جلسہ سنے گا، جہاں وہ بیٹھ سکے گا بیٹھ کے جلسہ سنے گا. لیکن یہ جلسہ کامیاب ہوگا، یہ جلسہ کامیاب ہوگا اور تاریخی ہوگا. اور عمران احمد نیازی کی حکومت، جو کہ اب
ناکام ہو چکی ہے وہ ان ہتھ کنڈوں سے نہیں بچ سکتی۔ مجھے نارووال سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انتظامیہ رینجرز کو بھی ریکوزیشن کر رہے ہیں۔ میں سابق وزیر داخلہ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سول آرمڈ فورسز سیاست سے بالا تر ہوتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ رینجرز اور سول آرمڈ فورسز جن کے سربراہ ہمارے فوج کے سینئر آفیسرز ہوتے ہیں، انہیں اس سیاسی تنازع میں نہیں جھونکا جائے گا جس سے ان اداروں کا وقار مجروح ہو۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ انتظامیہ ہمارے پرامن قافلوں میں، ہمارے پرامن جلوسوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گی، چونکہ ملک اس وقت انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم پرامن جلسہ کر رہے ہیں، ہم تشدد کے خلاف ہیں، لیکن اگر ہمارے پرامن جلسے کو تشدد کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کے رد عمل میں جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری اس حکومت کے اوپر ہوگی، اور ہم ان کی دھمکیوں سے، گرفتاریوں کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، شہریوں سے، لائر سے، مزدوروں سے، کسانوں سے، طالب علموں سے، نوجوانوں سے، محنت کشوں سے، کہ اگر اس ملک کو مہنگائی سے بچانا ہے، اگر اس ملک کو بے روزگاری اور غربت سے بچانا ہے، اس ملک کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے، تو کل اپنا قومی فرض سمجھ کے اس جھوٹ اور ظلم کی سرکار کے خلاف اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ ہر وہ شخص جو بجلی کے بلوں سے ڈسا ہوا ہے، جو مہنگائی کے ہاتھوں عاجز ہو چکا ہے، کل اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گا، اور انشاءاللہ تعالی گجرانوالہ کا جلسہ پاکستان کے اندر ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات تو برادر حسن اقبال صاحب نے کر دی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے، کچھ دیر کے لیے تھما تھا اور اس کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کام کون کروا رہا ہے اور کس کو لاہور میں بھیجا گیا ہے یہ کام کروانے کے لیے۔ ہم نے ایک پرامن راستہ اپنایا ہے اور کل ہماری قافلے پیسفلی گجرانوالہ کے جلسے میں جائیں گے۔ ہمارا لاہور میں جلسہ کرنے کا کوئی ارادہ اور پروگرام نہیں تھا، تو میں ابھی بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت پنجاب اور ایڈمنسٹریشن سوچ لیں اچھی طرح کہ گجرانوالہ میں جلسہ کروانا ہے یا ایک جلسہ لاہور میں بھی کروانا ہے شاہراہ قائد اعظم پہ، یا شاہراہ قائد اعظم پہ اگر پابندی ہے لاہور ہائی کورٹ کی تو ہم احترام کریں گے، کسی اور جگہ کر لیتے ہیں۔ ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہمیں مہربانی کر کے آرام سے پیسفلی آپ جانے دیں گجرانوالہ کے جلسے میں، بس کرتے ہیں، گرفتاریاں بند کریں، ہمارے لوگوں کو ریلیز کیجیے۔ ہم لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں، آپ نے وہاں پہ غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا آپ نے عدالت عالیہ میں کہ ہم کسی کو نہیں پکڑ رہے۔ ہمارے پاس نام، ولدیت، ایڈریسز، شناختی کارڈ نمبر سارے لاہور آفس میں خواجہ عمران نذیر صاحب موجود ہیں، ان کے پاس موجود ہیں۔ صبح آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے، تو وہاں بھی آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ اور یہ آپشن موجود ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لاہور لا رہے ہیں، ان کا بھی ارادہ لاہور سے جانے کا ہے، مریم نواز صاحبہ نے بھی لاہور سے جانا ہے، تو روٹ بنا ہے اس قافلے کا۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم گجرانوالہ کے جلسہ میں جا کے شرکت کریں اور وہاں پہ اپنی بات سنیں قائدین کی، اور جو سیاسی موقف ہے وہ سامنے آئے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت اور جو لاہور ایڈمنسٹریشن ہے یہ چاہتے ہیں کہ پہلے لاہور میں جلسہ ہو تو اس کے بعد گجرانوالہ میں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ تیار ہیں تو پھر ہم بھی تیار ہیں، لیکن ابھی بھی مشورہ یہ ہے کہ یہ پکڑ دھکڑ اگر آپ بند کر دیں اور یہ جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں یہ نہ ڈالیں، تو ہم نے گجرانوالہ جانا ہے، ہمارا لاہور کے اندر کوئی پروگرام کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔
اگر بنا تو اس کی ذمہ داری حکومت پنجاب کی اور لاہور کی انتظامیہ کی ہوگی. آپ نے میرے الفاظ بھی سنے ہیں, میری باڈی لینگویج بھی آپ کے سامنے ہے, میرے ساتھیوں کی. میں پھر کہہ رہا ہوں, بڑے لائٹ موڈ میں اور لائٹ ٹون میں, ہمارا لاہور میں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمیں لاہور میں رکنے پر مجبور نہ کیا جائے. ہمارے ساتھیوں کو گھر بھیج دیا جائے جنہیں آپ پکڑ کے لے گئے ہیں. مزید یہ جو آپ بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں, ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, چھاپے مار رہے ہیں, یہ ٹامک ٹوئیاں بند کر دیں, کیونکہ ان چھاپوں میں سے کچھ نہیں ملتا. اور 50 آدمی پکڑ لیں گے آپ, ہزاروں بندوں کو تو روک نہیں سکتے. کیوں کوئی اگلی سین آپ بائی کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پہلی اپوزیشن ہے جو لائٹلی سمجھا رہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہ کرو. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرے, اور روایتی اپوزیشن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتی ہے. یہاں جناب الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہم برادرانہ اور مخلصانہ اور دوستانہ مشورے دے رہے ہیں کہ سیاسی لڑائی ہے, نظریاتی لڑائی ہے, اصولی لڑائی ہے, اس کو اس طرح کی لڑائی نہیں بناؤ. یہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے, لڑائی بھی نہیں ہے. انفیکٹ یہ ایک اسٹرگل ہے, ایک ویو پوائنٹ ہے. تو یہ میں نے بس کہنا تھا. آپ احسن اقبال صاحب کی پریس کانفرنس تھی, ہم ان کے بینیفیشری ہو گئے ہیں, اتفاقاً یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ. تو یہ ہمارا پیغام حکومت پنجاب تک اور لاہور کی انتظامیہ تک پہنچ جانا چاہیے. ویسے میں نے بھیج بھی دیا, ان کو بتا بھی دیا کچھ دیر پہلے کہ آپ یہ پکڑ دھکڑ بند کریں, بندے ہمارے ریلیز کریں اور ہمیں گجرانوالہ جانے دیں. یہی بات ہے. جس میں 400 لوگ ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے پی ایم ایل این کے شرط پسند موجود ہے. دیکھیے, بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے سارے دہشت گرد اور شر پسند ان کی اپوزیشن ہے, اور جو اصل دہشت گرد اور شر پسند ہیں انہیں کھلی چھٹی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ سے اٹھا رہی ہے. اس حکومت کی ترجیحات غلط ہیں. اس پرائم منسٹر کو صبح اٹھتا ہے تو خواب میں نواز شریف نظر آتا ہے, رات کو سونے لگتا ہے پھر نواز شریف خواب میں نظر آتا ہے, اور بیچ رات کے ہڑبڑا کے نواز شریف کا خواب دے کر پھر اٹھ بیٹھتا ہے. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ غریب آدمی اس وقت 80-85 روپے کلو آٹا لے کر کیسے بچوں کو روٹی کھلا رہا ہے. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایک ریڑھی والا 5-6 ہزار مہینہ بل ادا کر کے وہ بچوں کی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں رہا. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کو جو کیلریز ملتی تھیں غریب لوگوں کو وہ چینی سے ملتی تھیں, اور چینی بھی اب 115 روپے کلو ہو چکی ہے. وہ اب چینی کے 2 چمچے بھی چائے میں ڈالنے کے قابل نہیں رہا ہے. اس ملک کے مسائل کیا ہیں؟ بے روزگاری کیسے پھیل رہی ہے, نوجوان اس بے روزگاری کے ہاتھوں کیسے جرائم اور نشے کی طرف جا رہے ہیں, ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے اس چیز سے. ان کی صرف ٹارگٹ ہے این آر او نہیں دوں گا. بھئی آپ سے این آر او کون مانگتا ہے؟ لعنت بھیجیں این آر او کے اوپر. آپ غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی دے دیں, آپ غریب آدمی کو بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل کر دیں, آپ جو نوجوان ڈگری لے کر نکل رہا ہے اس کو روزگار دیں. آپ کو یہ کرنا ہے کام, لیکن حکومت چلانی نہیں آتی. عمران خان, میں یہ کہوں گا بہت ہو گئی ہے, چھوڑ دو. اس ملک نے تمہیں کپتان بنایا, اس ملک نے چلو دھوکے سے دھاندلی سے وزیر اعظم بنا دیا. اس ملک سے کس چیز کا انتقام لے رہے ہو؟ اس ملک کو کیوں ذلت میں پھینک رہے ہو؟ اس ملک کی تمام ترقی کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ بہتر یہ ہے کہ نہیں حکومت چلتی تو چھوڑ دو, مزید نقصان نہ کرو, اپنی انا کی سزا 22 کروڑ لوگوں کو نہ دو. اچھا ایسا صاحب, آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد کا دھرنا ہوا تھا, تو جب حالات تھوڑے سے کشیدہ ہوئے آپ شاید وزیر داخلہ تھے اور کہا گیا تھا کہ آپ انٹرفیئر کریں, تو ایک جواب آیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کا گولیاں نہیں چلا سکتے. اگر کل حالات تھوڑے سے کشیدہ ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے گا, لیکن اگر ہوتے ہیں تو وہی پالیسی اپنانی چاہیے, یا آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ دیکھیے, ہم پرامن ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم اپنے جمہوری آئینی اور قانونی حق کو استعمال کر رہے ہیں. اور میں پھر حکومت کو یہ کہوں گا کہ وہ ناعاقبت اندیشی کا رویہ چھوڑے, عقل کو تھوڑا بہت استعمال کرے جس کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. اگر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان میں یہ کشیدگی پیدا کریں گے,
اس میں یہ محاذرائی لے کر آئیں گے، اس میں یہ انتظامیہ کے ذریعے تشدد لے کر آئیں گے، تو اس کے رد عمل میں جو حالات ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی انہی حکمرانوں پر ہوگی۔ ایسا سب یہ فرماتے ہیں کہ یہ بار بار کہتے ہیں NRO ذرا بتا تو دیں کس نے آپ کی جماعت سے NRO مانگا تھا اور کس طریقے سے مانگا تھا؟ ان کو رات کو خواب میں ہی کوئی ان سے NRO مانگتا ہے اور یہ خواب میں ہی ان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، حقیقت میں نہ یہ کسی کو NRO دے سکتے ہیں نہ ان سے کسی نے NRO مانگا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی ملک چلا کے دکھاؤ، جو تم کہتے تھے 20 سال سے میرے پاس منصوبے ہیں، میری ٹیمیں ہیں، میرا تھنک ٹینک ہے، وہ کدھر ہے؟ اگر یہ سب کچھ تھا تو پھر ہاتھ جوڑے ہیں آپ کے آگے خدا کے لیے، چلے جاؤ، اس ملک نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، اس ملک سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو؟ باری باری کر لینا، باری کر لیں۔ ایک منٹ، وہ خواجہ صاحب سے سوال ہے۔ ہاں یہ بولے۔ الفت مغل فیصل بھی بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہم گجرانوالہ جانا چاہتے ہیں، ہمیں گجرانوالہ جانے دو، لاہور نہ رکنے دو، تو کھلے بندو یہی ہے کہ ہمارے بندے اگر نہ چھوڑے گئے، پکڑ ٹکر نہ رکی، تو کل پہلا جلسہ لاہور میں دین گجرانوالہ میں ہوگا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ ہے نا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، تو ساری زندگی حکومتیں بھی دیکھی ہیں، رکاوٹیں بھی دیکھی ہیں، بلکہ بعض لوگوں کی تو قسمت میں یہی ہوتا ہے، تو وہ ہم نے کافی ساری زندگی میں یہ فیس کیا۔ اس میں بہتری ہے کہ آپ ہمارا راستہ نہ روکیں، ہمیں جلسہ جہاں میں جانے دیں۔ ایک اٹھتی خبر آئی تھی، اگر وہ کوئی غلط فہمی ہے تو میں وہ بھی دور کر دیتا ہوں۔ وہ کسی شخص نے کسی سے پوچھا ایڈمنسٹریشن میں سے کہ تسی کی تو گجرانوالے تو کہ اسلام آباد سے نہیں نکل جاؤ گے، ایسے ہی تو نہیں، ہمارا اسلام آباد جانے کا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ جنوری میں انشاءاللہ، وہ جب جانا ہوگا تو وہ انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ جائیں گے۔ ایک تو ہمارے لوگ آپ نے اریسٹ کیے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے اندر ایک تو کالی بھیڑیں ہیں لاہور میں، وہ کالی بھیڑیں اپنی اصلاح کریں، ایسا کام نہ کریں، کیونکہ جب آپ اندر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی آواز آتی ہے، ہمیں معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے، کون سمجھاتا ہے اور کون خراب کرتا ہے۔ یہ جو خراب کرنے والے عناصر ہیں وہ بالکل کلیئر ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہمیں جا کے یہ جو خرابی پیدا کر رہے ہیں ان عناصر کے دفتر کے باہر جا کے ہمیں سیٹنگ کرنی پڑے۔ اس سچویشن کو انوائٹ مت کریں، ہمیں گجرانوالہ جانے دیں۔ چوتھی پانچویں بار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہم اپنا پروسیشن لے کے گجرانوالہ چلے جائیں گے، ہم نے جلسہ کرنا ہے، خیر سے جائیں گے، انشاءاللہ خیر سے آ جائیں گے۔ بہت کہاں جا سکتی ہیں؟ دیکھیے اس حکومت کا بس چلے تو یہ 22 کروڑ لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دے اور وہ سونیاں ان گلیاں اور مرزا یار کلا پھرے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جنوری سے پہلے عمران احمد نیازی کی حکومت امید ہے کہ عوام کا جو دباؤ ہے اس کے تحت مجبور ہوگی گھٹنے ٹیکنے پر، اور یہ جو شہزاد اکبر جیسے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کے احتساب کی باری آنے والی ہے کہ یہ لوگ جو ملک کے اندر کس ایجنڈے پر آئے ہیں، اور اسی لیے فورن فنڈنگ کیس دبایا جاتا ہے۔ عمران احمد نیازی کو میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان دشمن لابیز نے فنڈنگ کر کے پاکستان پہ مسلط کیا تھا سی پیک کو سیبوتاج کرنے کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے، اور دونوں مشن عمران احمد نیازی نے کامیابی سے پورے کیے ہیں۔ معیشت بھی تباہ کر دی ہے اور سی پیک کو بھی سیبوتاج کر دیا ہے۔ تھینک یو۔ ادھر عارف صاحب، ادھر کس سے؟ نہیں، ان سے تو وہ آرمی چیف ہیں، وہ سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے ہیں، تو ہماری تو بات چیت حکومت اور جو جمہوری ادارے ان سے ہوتی ہے۔ دیکھیے اس وقت نیب بدقسمتی سے
پاکستان کے اندر انتظامی تباہی اور سیاسی انتقام کا ادارہ بن چکا ہے. اب ہمارے کہنے کی گنجائش نہیں رہ گئی. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ قرار دے چکی ہے اور یہ بات آن ریکارڈ لا چکی ہے کہ نیب کا احتساب سنگل ٹریک ہے. ان کا نشانہ صرف اپوزیشن ہے اور حکومت کے تمام سکینڈلز، حکومت کے کروڑوں اربوں روپے کے سکینڈلز، ان کی طرف اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. لہٰذا جب نیب کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو جب بھی یہ حکومت رخصت ہوگی تو یقیناً اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو قانونی کارروائی ہے وہ ضرور کی جائے گی. بس ہو، تھینک یو. سر ندیم قانونی کارروائی کرے گی انشاءاللہ اس فیصلے کی روشنی میں.